السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ مشکات شریف کے صفحہ نمبر 17 سطر نمبر 2 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کا، کسی نفس کا قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ اس میں 4 باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک جو کبیرہ گناہ میں ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شرک کرنے کا گناہ جو ہے وہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اچھا، میں 4 باتیں پہلے بتا دوں کہ پہلا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا، تیسرا کسی کو قتل کرنا، چوتھا یہ ہے کہ آپ نے جھوٹی قسم کھائی ہے۔ تو اس میں 4 باتیں ہوں گی، 4 مسئلے ہیں۔ ویسے تو کبیرہ گناہ بہت ہیں لیکن یہاں 4 بیان کیے گئے ہیں۔ کبیرہ گناہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا ہے۔ قبروں کو سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، جو لوگ کسی اور کو خدا مانتے ہیں، جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، یہ سب شرک کرتے ہیں۔ مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کرنا، کسی اور بندے کی عبادت کرنا، کسی اور کو اپنے اوپر خدا مسلط کر دینا، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کہتے ہیں نماز پڑھ، وہ نہیں پڑھتا۔ والدین کہتے ہیں جا مسجد کی طرف، وہ نہیں جاتا۔ والدین کہتے ہیں جھوٹ نہ بول، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یا کوئی بھی ایسا کام جو والدین کہتے ہیں لیکن وہ ان کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ میں ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، اگر والدین کہتے ہیں داڑھی منڈوا، اگر والدین کہتے ہیں نماز نہ پڑھ، یہ پڑھتا ہے، اگر والدین کہتے ہیں فلان نیکی کا کام ہے وہ تو نے نہیں کرنا لیکن یہ کرتا ہے، تو یہاں یہ کبیرہ گناہ اس کے سر نہیں بلکہ اس کے والدین کے سر ہوگا۔ والدین کو حق ضرور ہے اولاد پر لیکن جائز کام کے لیے، جائز کام کے لیے وہ روک سکتے ہیں، روک ٹوک ان کی بنتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے۔ اگر وہ پھر اس روک ٹوک کے بعد نافرمانی کرتے ہیں تو یہ کبیرہ گناہ انہی کے لیے ہے۔ اب تیسری بات آ گئی ہے کسی کو قتل کرنا۔ قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ میں آتا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، قصاص ہے، اس کا مطلب قتل کا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس سے مطلب ایک اور مسئلہ چھڑ جاتا ہے کہ قتل کرنا کیوں اتنا بڑا گناہ ہے؟ کیونکہ ایک انسان جو ہے وہ اس دھرتی پر، اس دنیا میں بہت ضروری ہے۔ وہ مسلمان ہے اگر تو اس کی ضرورت کیسے پیش ہے کہ آیا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا کو ہدایت مل جائے، لیکن اس کی حرمت ہے کوئی، اس کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا گیا ہے، اس کو غصے میں آ کر اس طرح کوئی ناگہانی میں قتل کرنا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، کبیرہ گناہ میں آتا ہے۔ اور چوتھی بات ہے جھوٹی قسم کھانا۔ جھوٹی قسم کے بارے میں پیچھے بھی کافی بار بتایا جا چکا ہے کہ جھوٹی قسم کہ میں قسم کھاتا ہوں فلاں چیز کی لیکن وہ جھوٹی ہے، اگر وہ جھوٹی ہو گئی تو یہ کبیرہ گناہ میں آتا ہے۔ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے قبول ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ نفلی عبادات سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے کبیرہ گناہ آپ کی گڑ گڑا کر خدا سے توبہ کرنے کے بعد یہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کبیرہ صغیرہ گناہ ہمارے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس معاشرے میں اس سے بچنا مشکل ہے لیکن اللہ توفیق دے ہم ان گناہوں سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔